شام میں کوئی ہمارے پاکستان سے 250 زائرین وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ شام میں بہت پرانے وقتوں سے پاکستانی آباد ہیں. وہ اب وہاں پر 40-50 سال سے رہ رہے ہیں، اور وہ دے آر سیرین پاکستانیز. ان کے فیملیز وہاں پر ہیں، اور دوسرے کچھ وہاں پر ہمارے پاکستانی کچھ ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. ان کی واپسی کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایک میٹر آف کنسرن، اور اس کو ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ اقدامات کرنے تھے. اس حوالے سے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزارت خارجہ پوری طرح ان ٹچ تھے. اب ہمارے جو سفیر ہیں شام میں، اور ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی. میں نے ریویو میٹنگ لی تھی کل، اور اس میں ہم نے ساری اس کے اوپر گفتگو کی تھی. تو یہ 250 جو زائرین ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 300 اور پاکستانیز ہیں جو کہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. تو اس کا ہمیں بڑا ایک کنسرن ہے، اس کا انتظام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر لبنان سے اگر ہمیں راستہ مل جائے بائی روڈ، تو وہاں سے پھر جو رفیق حریری ایئرپورٹ ہے بیروت میں، وہاں سے چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے یہ پاکستانی امن کا انخلا ہو سکتا ہے. چنانچہ میں نے پھر کل شام کو لبنان کے وزیر اعظم سے بات کی. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں. ابھی جب میں گیا تھا ریاض، وہاں پر جو انویٹیشن تھا کراؤن پرنس کا، تو وہاں پر لبنان کے وزیر اعظم بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو مجھے وہ ہال میں مل گئے، اور مجھے کہنے کہ وزیر اعظم، مجھے آپ سے کوئی اور کام نہیں تھا، میں آپ کا، پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلا جو ریلیف کا جہاز آیا سامان لے کے، جو بیروت اترا، تو وہ پاکستان کا تھا. مجھے بہت اس کی خوشی ہوئی. تو کل پھر جب میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ میں لبنان کے عوام آپ کے بہت شکر گزار ہیں، پاکستان کے عوام کے. تو میں اس حوالے سے چیئرمین NDA میں یہاں پر موجود ہیں جنرل انعام، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی تعریف کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ممالک برادر ملک ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی 500-600 پاکستانی جن کو ہمیں پاکستان واپس لے کے آنا ہے، تو وہ بیروت کے ذریعے آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں حاضر ہوں، ویزے ہیں نہیں ہیں کوئی پرواہ نہیں، وی ول لک آفٹر دیم، آپ اس کا انتظام کریں. تو انہوں نے کہا کہ 8 بجے پاکستان ٹائم اگر آپ کا سفیر لبنان میں مجھ سے رابطہ قائم کر لے تو میں انسٹرکشن دے دوں گا. انہوں نے فوراً انسٹرکشن دے دیں. میری اپنی ہمارے سفیر سے شام میں بھی اور لبنان میں بھی ہمارے جو سفیر ہیں دونوں سے بات ہو گئی، اور لبنان کے سفیر نے کنفرم کیا کہ ان کی پرائم منسٹر لبنان سے بات ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو میکنزم ہے وہ طے ہو گیا. اسی طریقے سے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جو ہفتہ وار مہنگائی ہے SPI، وہ مزید کم ہو کر 3.57 پہ آ گیا ہے مہنگائی کا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر امن و سکون، سیاسی استحکام ایک جزو ہے پاکستان کی معاشی اور ترقی کے لیے، پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے. آپ یقین کریں کہ اس وقت ہمارے دوست برادر ممالک جو بہت چاہت کے ساتھ، کل میرے پاس آذربائیجان کے سفیر آئے تھے، اور مجھے انہوں نے پیغام دیا کہ فروری میں آپ کا دورہ ہے اپنا آذربائیجان کا، تو اس سے پہلے $2 ارب کے جو ہماری ان کی انویسٹمنٹ ہے آذربائیجان کی پاکستان میں، ان منصوبوں کی نہ صرف نشاندہی ہو جانی چاہیے بلکہ مکمل طور پر ان کی فیزیبلٹیز، تاکہ اس کے اوپر معاہدے کیے جائے. تو
तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की काविश, मेहनत और ज़ौक़ के नतीजे में एक सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है। तो उसके लिए एक इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आदत ज़रूरी है। उसके लिए कल मैंने मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर की, और उसमें जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की जिन्होंने, उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे, इसलिए कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ एंड वाइस वर्सा। आप सबको मुबारक हो। हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी रिकॉर्ड हाई हैं इस महीने में, और ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मेजर ऑफ ट्रस्ट है हमारे भाइयों बहनों का जो बैरून मुल्क में दिन रात मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और पाकिस्तान अपनी रकूम भिजवाते हैं। इसके बावजूद भी जो पीछे एक बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये रेमिटेंस हमारी बड़ी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा पाकिस्तान ज़रूर अपना मकाम हासिल करेगा। तो मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।